أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية number 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور مت گالیاں دو یا مت برا بھلا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، تو وہ ان کو جتلا دے گا، بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی دشمنی کر رہا ہو اور پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی کر رہا ہو، تو جو اس کے پیچھے مین ریزن یا مین کاز ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک دل کے اندر خلش آتی ہے، ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست رول بتایا ہے کہ مشرکین جو ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کے اور معبودوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے احساس کہ ان کا رب، ان کو پیدا کرنے والا، ان کو پالنے والا خالق مالک وہ ایک رب ہے، اللہ ہے۔ وہ تو ایک اور ہی رسپیکٹ کے مقام پر جو ہے وہ غیر اللہ کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر مسلمان گالیاں دیں گے غیر اللہ کو، ان معبودوں کو جن کو یہ پوچھتے ہیں مشرکین، تو پلٹ کے وہ لوگ کیا کریں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ الفاظ استعمال کرنے لگیں گے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کا اپنا بھی رب ہے، اور یہ کہ وہ ایک الہ ہے۔ اور اس چیز کو ٹریگر کس نے کیا؟ اصل میں کس نے ٹریگر کیا؟ جو مسلمان تھے جنہوں نے غیر اللہ کو گالی دی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ بے عقلی کی بات سمجھی جاتی ہے پھر کہ ان کو بھی برا بھلا نہ کہا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ نہ سمجھ ہیں۔ اگر ان کے اندر اتنی عقل اور اتنا فہم ہوتا تو کیا وہ خود سے سمجھ کے صحیح راستے پہ نہ آ جاتے؟ تو جب ان کے اندر اتنی عقل ہی نہیں ہے، تو جاہلوں سے نپٹنے کا یا جاہلوں سے بات کرنے کا جو طور طریقہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے ان کے الہ کو بھی گالی نہ دو، ان کے الہ کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ اچھے طریقے سے بات بتانا ایک طرف ہے، لیکن لڑتے جھگڑتے میں یہ چیز بھول جانا کہ اگر کوئی ایسی بات کہہ دیں جس کے ریاکشن میں وہ مشرکین یا یہ وہ جو ناسمجھ جاہل لوگ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی بری بات لگا دیں، تو یہ کام اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے بہت لازمی ہے کہ اپنے وزڈم سے جو ہے وہ بات کریں، ایسی ہرگز کوئی چیز نہ کریں جس سے ریاکشنری موڈ پہ اگلے لوگ آ جائیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ہیں وہ تو اس طرح کی بات اگر کریں گے تو مشرکین کی طرف سے تو ایک زیادتی ہوگی، اور اس کا گناہ جو ہے وہ یہ لڑائی شروع کرنے والے کے اوپر چلا جائے گا۔ اور پھر وہ جو یہ بات کر رہے ہوں گے، یہ غلط باتیں بول رہے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، وہ اس کو بہت ہی اچھی چیز سمجھ رہے ہوں گے۔ وہ اپنے اس عمل کو، اب آپ نے آج کل دیکھا ہے کہ گالی دینے کو جو ہے وہ کوئی بہت کول بات سمجھی جاتی ہے، اور حالانکہ یہ غلیظ زبان ہے، غلیظ چیز ہے، غلیظ بات ہے۔ کسی کے اوپر بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ اپنی زبان کے اندر، اپنی کانورسیشن سے اس چیز کو سرے سے نکال دینا چاہیے، اللہ یہ کہ کسی ایسی ہستی کے بارے میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ بولا جائے۔ تو ایک تو خاص طور پر یہ کہ ایسے برے کام ان کو برا ہی سمجھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ لوگ برے کاموں کو بڑے خوبصورت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بڑا وہ زوم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف واپس جانا ہے، اور وہ ہر چیز کو جو ہے نوٹ کر رہا ہے، اور ایک ایک شخص کی ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ جو وہ کرتا رہا۔
تو اپنے جو ہے وہ ہمیں اینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے، ہمیں اپنے ایک ایک لفظ کو منہ سے نکالنے کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ کیا الفاظ نکل رہے ہیں، ہماری کانورسیشن کیسی ہے، کس کے بارے میں ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں کر رہے ہیں کیا اس بات سے کوئی ایسا ری ایکشن ٹریگر تو نہیں ہو جائے گا کہ خدا نہ خواستہ ہمارے رب کے بارے میں یا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات منہ سے نکالے۔ تو اس چیز سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور اپنے آداب کو جو ہے وہ ملوث خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔